بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل، اور سپورٹس نیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے میں ہوں محمد انیس۔ کھیلوں میں جہاں اہم خبریں شامل کریں گے، وہیں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سپر لیگ کے 14ویں میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 66 رن سے ہرا دیا۔ اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ خبرنامے میں آپ جان سکیں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مینڈس کی جانب۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک اب عمران خان کے لیے ڈوب مرو تحریک بن چکی ہے۔ ان کے جلاؤ، گھیراؤ اور انتشار پھیلانے کے سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں۔ عمران نیازی کے جلاؤ گھیراؤ کے سارے حربے ناکام ہو چکے۔ فتنہ خان جب تک اپنی ایک سازش میں ناکام ہوتا ہے تو کوئی نیا فارمولہ لے کر آ جاتا ہے۔ الیکشن میں عوام انہیں ووٹ کی طاقت سے مسترد کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس۔ قانون سب کے لیے برابر، کوئی مقدس گائے نہیں۔ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا، اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ تمام موجودہ مسائل کا حل آئین میں موجود ہے، سب کو مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ قومی کفایت جاری اقدامات کے نفاذ کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وفاقی کابینہ میں کفایت جاری کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں کے نفاذ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہر وزارت، ڈویژن اور محکمے کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر فیصلوں کے نفاذ کے حوالے سے تجاویز کل تک کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا۔ عمران خان ہمت کر کے قانون کا سامنا کریں، پلستر شدہ ٹانگ انہیں مزید نہیں بچا پائے گی۔ عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گی۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین۔ عمران خان کا تماشا زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ غلط بیانی سے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روزانہ جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے الزام خان کے لیے الگ اور 22 کروڑ عوام کے لیے الگ قانون ہے۔ اقبالی بیان کے مجرم کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کرنا ہٹ دھرمی کی بدترین مثال ہے۔ معاون خصوصی عطا اللہ طارق۔ ستائیس فروری کا دن پاکستانی قوم کے لیے فخر، عزت و وقار کا دن۔ کامیاب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 4 سال، پاک فضائیہ نے بھارت کے بالادستی کے جھوٹے بھرم کو بے نقاب کر دیا۔ 2 طیارے مار گرائے گئے۔ دشمن کے لیے واضح پیغام، آئندہ کوئی بھی مہم جوئی کی تو دندان شکن جواب ملے گا۔ این اے 193 راجن پور میں ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت 11 جماعتوں کے امیدوار مد مقابل۔ نشست پی ٹی آئی کے سردار جعفر لغاری کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ بارکھان کے علاقے رکنی بازار میں دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 16 زخمی ہو گئے۔ 10 افراد کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد دکان کے باہر موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری۔ پونچھ میں محمد رفیع نامی نوجوان کی کالے قانون کے تحت گرفتاری۔ تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں مزید 3 کشمیریوں کی سرکاری ملازمت سے برطرفی۔ حریت قیادت کی انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے بھجوائے گئے 21 ٹرک ترکی پہنچ گئے۔ کمبل، خیمے اور دیگر اشیاء شامل۔ امدادی سامان لے کر مزید 2 پروازیں بھی ترکی روانہ۔
रूस और यूक्रेन की एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रूसी अफवाज ने गोला बारूद के डिपो, जंगजुओं और फौजी साजो सामान को निशाना बनाया है। खेरसन के इलाके में अमरीकी साख्ता M777 होवित्जर को तबाह किया गया। तर्जुमान रूसी वजारत दिफा। G7 ममालिक की एक बार फिर फ्रीकैन से जंगबंदी की अपील। इटली की समुद्री हदूद में पनाहगुज़ीनों की कश्ती को हादसा, 43 अफराद हलाक। कोस्ट गार्ड्स की बरवक्त कार्रवाइयों से 80 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 120 से ज्यादा पनाहगुज़ीन सवार थे। मंगल से जुमेरात के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात। तब भी ये short into the pit. Reverse. This time he connects over extra. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 कराची किंग्स के मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 66 रन से कामयाबी। 167 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान 16.3 ओवर्स में 101 रन पर आउट। तैयब ताहिर के 65 रन, तबरेज शमसी और शुएब मलिक की 3-3 विकेटें। This is his test though, isn't it? There is a man there, but he can't get. Another drag down and another half a dozen for Farker. लेकिन जब मैंने बनाया तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें सीखी बनाना। Followed by Kingdom Valley. Flicked and flicked well enough for half a dozen more. और लाहौर में PSL का पहला मैच। लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी को 242 रन का हदफ। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं। सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल भरो तहरीक अब इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी है। इनके जलाओ, घेराव और इंतशार फैलाने के सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने गुज़श्ता 8 माह से फितना बर्पा कर रखा है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक इस तहरीक में कुल 125 के करीब अफराद ने गिरफ्तारियां दी और उनमें से भी 80% अब रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक है ये अब PTI के लिए और इमरान खान न्याजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। ये ऐसा बदबख्त इमरानी टोला है कि 2014 से बिलअमूम और ये पिछले 7-8 माह से बिलखसूस इस बंदे ने एक दिन भी जो है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए, ओवरऑल जो हमारी पोजीशन है उसमें कोई आपस में गुफ्तो शनीद के लिए इसने एक लम्हा खर्च नहीं किया, बल्कि हर दिन इसका जो है
वो फितना गरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पिछले पौने 4 साल में इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया और अब भी इमरान खान और उनके साथी वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पहले इसने पौने 4 साल जो है वो कोशिश की है पैदा करने की, और अब जो है उनको बढ़ाने की जो है वो हर वक्त कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को इस बहरान से निकालें, और हमें उम्मीद है, यकीन है कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हों या अक्टूबर में हों, कौम जो है वो इस फितने की शनाख्त करेगी और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुल्की सालमियत और क़ानून की हुक्मरानी के लिए आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। 1973 का आइन पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद की अलामत और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कायदाना सलाहियतों का मज़हर है। 1973 के दस्तूर को 50 बरस मुकम्मल होने पर सेमिनार का अहवाल जानते हैं सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में दस्तूर के गोल्डन जुबली साल के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी और जमहूरी होने के साथ साथ अवामी उमंगों का तर्जुमान और अवाम और रियासत के दरमियान मुआहिदा है, जिसे पूरी कौम का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम है और हमारा आइन इनको हमें ये वफाकी शक्ल दिलवाता है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है तो हमारा एक इस्लामी आइन है, और पाकिस्तान जमहूरियत पसंदों का मुल्क है तो हमारा आइन जमहूरी आइन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ कुव्वतों को आइन की बालादस्ती गवारा नहीं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इदारों में तकसीम पैदा की गई, जिसके नताइज पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरी ताकतों और लाडले के लिए इंसाफ के मयार अलग अलग हैं, हमें ऐसा दोहरा मयार कबूल नहीं। सिलेक्टेड को लॉन्च किया गया, और लॉन्च इसलिए किया गया कि उस कंसेंसस को तोड़ने के लिए मुकमका का प्रोपेगेंडा चला, और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए ताकि गैर जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा जगह मिले, उनको एक प्रॉक्सी वजीर आजम मिले। वो बना अगर वजीर आजम तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को, अपने खानदान को फायदा पहुंचाए, और पाकिस्तान को जितना ही नुकसान हो कोई परवाह ना हो। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आइन का दिफा कानून साजों का काम है, जिनका ताकतवर होना जरूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक्सरियत नहीं, इत्तफाक राय से आइन की तश्कील की। नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे। एक इमारत, एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती उसके अंदर जो लोग बैठे हुए। अगर आप उनको ऐसे डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें, तो वो कहां से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे। सेमिनार से सेनेटर रजा रब्बानी, सैयद कायम अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी, सीनियर सहाफ़ी और अदीब महमूद शाम, यूसुफ लगारी, निसार खोड़ो और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि 1973 का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत और ऐसा कारनामा है जिस पर पूरी कौम को फख्र है। डिक्टेटर भी आइन को ख़त्म नहीं कर सके। कानून की बालादस्ती के लिए हर इदारा आइनी हुदूद में रहकर काम करे। 1973 का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कौमी वहदत, मुल्की इस्तेहकाम और मिली वक़ार की अलामत है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सिंध असम्बली, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर किफ़ायतशियारी और सादगी पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में वफाकी वज़रा इसहाक डार, राना तनवीर हुसैन, सैयद अमीनुल हक, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक बशीर चीमा शामिल हैं, जबकि मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा और वज़ीर ममलिकत पार डिवीज़न हाशिम नोतिज़ई भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी वफाकी काबीना के इजलास में किफ़ायतशियारी के हवाले से किए गए फैसलों के निफाज का जायज़ा लेगी। हर वफाकी वजारत, डिवीज़न और महकमे का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर फैसलों के निफाज के हवाले से तजावीज़ कल तक इस कमेटी के सामने पेश करेगा।
2013 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی، لیکن ایک سازش کے تحت ملک کو مشکلات سے دوچار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں معیشت ڈبو دی گئی۔ سابق طور کے معاشی اعداد و شمار صاف بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عام آدمی کے لیے معاشی تباہی لائی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے مشن پر کامیابی سے گامزن تھی کہ نواز شریف حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بن کر ایک ایسے سیٹ اپ کی راہ ہموار کی گئی جس نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ پی ٹی آئی نے ملکی اکانومی کا حشر کچھ ایسا کیا جو دیر تک سنبھلنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف دور میں کل قومی پیداوار کا حجم 112 ارب ڈالر بڑھا، جس کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچ رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ اضافہ محض 26 ارب ڈالر رہا۔ پاکستانیوں کی فی کس آمدنی کی بات کریں تو مسلم لیگ نون جب برسر اقتدار آئی تو فی کس آمدن 1389 تھی، جو 379 ڈالر اضافے کے ساتھ 1768 ڈالر پر آ گئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت معاشی افراتفری کا شکار رہی اور فی کس آمدنی میں صرف 30 ڈالر ہی اضافہ کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے دور میں سٹاک مارکیٹ 100 ارب ڈالر پر پرواز کر رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے اسے 26 ارب ڈالر پر لا کھڑا کیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 20,000 ارب سے زائد قرضہ لے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سابق حکومت نے ملک کو قرضوں کی ایسی دلدل میں دھکیل دیا کہ اب قرضوں پر سود ایک پہاڑ بن گیا ہے جس کے نیچے ملکی معیشت سسک رہی ہے۔ قرضوں پر مارک اپ 5,000 ارب سالانہ کے ہندسے کو چھونے کے قریب ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت ایک بیمار معیشت چھوڑ کر گئی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں نے تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر تک پہنچا دیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں شرح نمو 6% سے زیادہ تھی، جبکہ افراط زر کی شرح 5% سے بھی کم تھی۔ اس وقت پاکستان 24ویں بڑی معیشت کی حیثیت سے عالمی منظرنامے پر براجمان تھا، لیکن پی ٹی آئی کی زوال انگیز پالیسیوں نے پاکستان کو معاشی میدان میں 47ویں نمبر پر پہنچا دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ عمران خان ہمت کریں اور قانون کا سامنا کریں، پلستر شدہ ٹانگ انہیں مزید نہیں بچائے گی۔ شیخو پورہ کی تحصیل مرید کے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کی پٹیاں اور عمران خان کا پلستر دونوں جعلی ہیں، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ان دونوں کا شمار جعل ساز شخصیات میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گی۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی کہتے ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کا نہیں، عوام کی ترقی کا راستہ روکا گیا۔ عمران خان اب بھی انتشار کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ حویلیاں کے نواحی علاقے کے اعلیٰ میں گیس فراہمی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی نااہلی سے سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے سمیت ملک کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا۔ موجودہ حکومت عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ ایسی حکومت مسلط کی جس نے سی پیک کو رول بیک کر کے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، ہمارا اسٹیٹ بینک جب سے پاکستان بنا 71 سالوں میں اس کی جو ملکیت تھی، قومی بینک ایک ملک کا بینک، اس کو ایک آزاد ادارہ بنایا گیا تاکہ پاکستان کی معیشت کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ اور آج قوم بھگت رہی ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اگلے 5 سال بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم نے فیصلے قومی مفاد میں نہ کیے تو پھر ہمارے ملک کا معاشی مستقبل تاریخی نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں عطا تارڑ اور عظما بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کھیل تماشا زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ عمران خان غلط بیانی سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان روزانہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے طاہر جعفری سے۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملزم کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی اور ہر دھرمی کے ساتھ اس کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ اس ملزم نے جعلی دستاویزات بنا کر نوکری ہی نہیں لی بلکہ ٹھیکوں کی کمیشن کے پیسے لے کر عثمان ڈار اور ان کے بھائی کو پہنچاتا رہا. معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان قوم کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں. عمران خان نے اپنے تمام کیسز میں تاخیری حربے استعمال کیے. عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہے اور مریم نواز شریف انتخابی مہم کی سربراہی کر رہی ہیں. اپنے گھر میں وہ لوگ موجود ہیں جو بزدار کے ذریعے فرا گوگی کے ذریعے اس قوم کے اربوں روپے لوٹتے رہے, جن کو اب نوٹس گیا ہے تو ان کو گھریلو خاتون کہا جا رہا ہے. ان کی پشت پناہی تو چلیں ٹھیک ہے, وہ اہلیہ ہیں, بنتی ہے, بٹ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین, ایک سابق وزیر اعظم ایک ایسے مجرم کو ساتھ بٹھائے جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے جعلی دستاویزات بنا کے نہ صرف نوکری حاصل کی تھی ڈار برادران کے ذریعے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹھیکے داروں سے کمیشن لے کے بھی ڈار صاحبان تک پہنچایا تھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا کہ تہذیب سے آری گفتگو یاسمین راشد اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عادت بن چکی ہے, وہ اپنے حلقے میں نہیں جاتی. انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد نے کرونا وبا کے دوران بطور صوبائی وزیر کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں کی. یاسمین راشد صاحبہ کو شاید لگ رہا ہے کہ اب وہ فردوس عاشق امان کو ریپلیس کریں گی, یا وہ شہباز گل بننا چاہ رہی ہیں خواتین کی, اور اس کا اظہار جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کر رہی ہیں. آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی, آپ کی یہ اوقات ہے. 2 دفعہ آپ جو ہے جس حلقے کو آپ کہتی ہیں کہ میرا حلقہ ہے, اس حلقے میں آپ گھستی بھی نہیں ہیں. کرونا فنڈ کے اندر جو آپ نے بے ضابطگیاں کی, میں بلکہ کہوں گی ڈکیتیاں کی, دوسروں کو آپ چور ڈاکو کہتی تھکتی نہیں ہے, اپنے گریبان میں منہ ڈالا آپ نے. عظمہ بخاری نے کہا کہ یاسمین راشد کے لیڈر عمران خان ہر گھنونے فیل کے مرتکب رہے ہیں, اب انہیں قوم کو بیوقوف بنانے کا تماشا بند کر دینا چاہیے. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں سی پی آر ایف کے قافلے پر خودکش حملے میں 40 فوجی ہلاک ہوئے. بغیر کسی تحقیق کے بھارتی میڈیا نے الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا. 27 فروری کو بھارتی ایئر فورس کے طیارے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالاکوٹ میں لوڈ گرا کر فرار ہو گئے. بھارت کی جانب سے جھوٹ بولا گیا کہ حملے کے دوران 350 دہشت گردوں کو ہلاک اور کیمپ کو تباہ کر دیا گیا. پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا کو بالاکوٹ کا دورہ کرایا, جہاں صرف ایک درخت تباہ ہوا تھا. پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بنایا. پاک فضائیہ نے نہ صرف بھارتی طیاروں کو مار گرایا اور پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا. بھارتی ایئر فورس کی طرف سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے پاکستانی طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا گیا, جس کے باعث دنیا بھر میں بھارتی ایئر فورس کی جگ ہنسائی ہوئی. کرسچن فیئر نے بھی کہا کہ بھارتی فضائیہ نے کوئی پاکستانی F-16 طیارہ نہیں گرایا تھا. پلوامہ حملے کے بعد بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف مسلسل غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, جس کا مؤثر جواب دیا گیا. بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سعید عطا حسین نے بھی پاکستان کی تعریف کی. اور ناظرین, پلوامہ واقعے کو 4 سال گزر گئے, لیکن بے شمار سوالات ایسے ہیں جو اب تک جواب طلب ہیں. 2016 سے 2018 تک عادل احمد ڈار کو 6 مرتبہ گرفتار اور رہا کیوں کیا گیا؟ کیا عادل ڈار کو بھارتی فوج کے تشدد نے پلوامہ حملے پر مجبور کیا؟ 350 کلو گرام کا بارودی مواد 133 کلومیٹر دور 8 لاکھ بھارتی فوج کی ناک کے نیچے سے کیسے سمگل ہوا؟ حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد بھارت نے پاکستان کے ملوث ہونے کا کیسے کہہ دیا؟ بھارت سرجیکل سٹرائک اور 350 ہلاکتوں کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ بھارت نے F-16 گرانے کے ثبوت کیوں نہیں دیے؟ ارنب گوسوامی کو 3 دن پہلے بالاکوٹ سٹرائک کا علم کیسے ہوا؟ کیا مودی اس بار بھی الیکشن جیتنے کے لیے کوئی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچائے گا؟ کیا دنیا مودی سرکار کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہے گی جو خطے کے امن کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بن رہا ہے؟ بھارتی ایئر فورس کے جہاز گرنے کے بعد MiG-21 کا ملبہ پوری دنیا نے دیکھا. ابھینندن کو پاکستانی چائے بھی پلائی گئی, جس کے چرچے دنیا بھر میں ہوئے. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 193 میں ضمنی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. حلقے میں دن بھر کیا ہوتا رہا, امن و امان کی کیا صورتحال رہی, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. قومی اسمبلی کے NA 193 راجن پور میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی. پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر تعطل کے شام 5 بجے تک جاری رہی. یہ نشست PTI کے MNA سردار جعفر لغاری کے وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. حلقہ NA 193 سے مسلم لیگ نون کے سردار عمار اویس لغاری, پیپل پارٹی کے سردار اختر حسن گورچانی, PTI کے سردار محسن لغاری سمیت کل 11 امیدواروں نے حصہ لیا.
इस ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,79,204 थी, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 2,06,495 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,72,709 थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 193 में 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अमन और ईमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी, जबकि रेंजर के 200 जवान भी क्विक रिस्पांस फोर्स ड्यूटी पर मौजूद रहे। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों और जदीद आलात से मॉनिटरिंग की जाती रही। सुबह के वक्त वोटर्स का रुझान पोलिंग स्टेशन की जानिब से कम महसूस हुआ, मगर बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया था। मर्द वोटर के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद भी पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करती दिखाई दी। इसके साथ साथ बाज़ जगहों पर माजूर और बुजुर्ग अफराद भी वोट डालते नजर आए। खबर शामिल करेंगे बारखान के इलाके रकनी से, जहां बाजार में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शदीद जख्मियों में से 10 अफराद को डेरा गाजी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी प्लान का असर नौ जायजा लेने की हिदायत की है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रकनी बाजार में धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आज़म ने वजीर आला बलूचिस्तान और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक अफराद की बुलंदी दराजात के लिए दुआ और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। ये अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय पुलिस ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में तलाशी और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला पुंछ में एक नौजवान मोहम्मद रफ़ी को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जिला राजौरी में जम्मू पुंछ शाहराह पर वर्कशॉप पुल के करीब मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन किया गया। एक और वाक़े में नामालूम मुसल्लह अफराद ने जिला पुलवामा में एक बैंक गार्ड को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी शिनाख्त संजय पंडित के नाम से हुई है। भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों को पकड़ने के लिए घर घर तलाशी ली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने संजय पंडित की हलाकत का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वाक़यात चाहे वो हरियाणा में हों या कश्मीर में, फ़ायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके में अपने हिंदुत्व एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए मज़ीद 3 कश्मीरी सरकारी मुलाजिमीन को बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। मोदी हुकूमत अब तक 20 कश्मीरी मुलाजिमीन को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की पादाश में बरतरफ कर चुकी है। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में मुलाजिमीन की बरतरफी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि बीजेपी की भारतीय हुकूमत एक साजिश के तहत कश्मीरी मुलाजिमीन को निशाना बना रही है। तुर्की ने ज़लज़ले में तबाह होने वाली इमारतों में मुबैना तौर पर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर इंसाफ बोजदार का कहना है कि 184 मुश्तबा अफराद को जेल भेज दिया गया है, जबकि 612 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने एक टेलीविजन पर तबसरे में कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद में तामीराती ठेकेदार और इमारतों के मालिकान और मैनेजर्स शामिल हैं। दूसरी जानिब तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से मुतासरीन के लिए अशियाई खुरनोश समेत खैमे और दीगर अशिया भेजी जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान दमिश्क पहुँच गया। यूरोपीय यूनियन कमीशन के मुताबिक भेजी गई इमदाद में खैमे, हिफाजती सामान और सर्दी से महफूज रखने के लिए अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान के 21 ट्रक तुर्किया पहुँच गए। 275 टन सामान में कंबल, खैमे और दीगर अशिया शामिल हैं। NDMA ने सामान बरास्ता ईरान 11 फरवरी को रवाना किया था। तुर्की में मलाटिया शहर के डिप्टी मेयर और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने ट्रकों का काफिला वसूल किया। आज मजीद 2 परवाजें भी इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना हो गई हैं। इस्लामाबाद से रवाना किए गए तैयारे में 113 खैमे, जबकि लाहौर से चार्टर्ड कार्गो के जरिए 1029 खैमे और 4000 कंबल रवाना किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बरास्ता समंदर मजीद इमदाद भी रवाना की जाएगी।
اور اب کچھ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ میچ کے حوالے سے زندہ دلان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جذبات پہ قابو رکھا کر۔ جی بہت شکریہ۔ پی ایس ایل کی دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد قذافی اسٹیڈیم پہنچی۔ میچ کے حوالے سے زندہ دلانے لاہور کے کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں لاہور میں ہمیشہ میچز ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور آگے بھی نیکسٹ ٹائم ہوتا رہے گا تو ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے آگے بھی آ کے، اور آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ بار بار۔ خوشی ہوتی ہے جی، ایسا میچز آتے ہیں پر بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اور بھی ٹیمیں آئیں گی، انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آئیں گی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم لاہوری ہیں، لاہوریوں کو پتہ ہے مجمع کس طرح لگایا جاتا ہے اور انجوائے کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے جو ہے باہری کنٹری کے جو ہے کھلاڑی آ رہے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے، بہت اچھا سائن جا رہا ہے لوگوں کو۔ باہر کے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ پورا سال یہ میچ پی ایس ایل کے شروع ہوتے رہیں اور ہم یہی اسٹیڈیم آتے ہی رہیں۔ یہ کرکٹ جو ہے یہ ہمارے ملک میں ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام جو ہمارے پاکستانی ہیں ہم کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ پی ایس ایل 8 میں کراچی کنگز کی اہم کامیابی۔ ایونٹ کے 14ویں میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 66 رن سے ہرا دیا۔ 6 میچ کھیلنے والی کراچی کنگز کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ تفصیل محمد یونس سے۔ نیشنل بینک کرکٹ ارینا کراچی میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے ٹاس جیتا اور کراچی کنگز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ میزبان کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ اوپنرز میتھیو ویٹ اور جیمز ونس نے 32 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ جیمز ونس نے 2 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 12 گیندوں پر 27 رنز بنائے، جس کے بعد طیب طاہر نے میتھیو ویٹ کا ساتھ دیا۔ دونوں بیٹرز کے درمیان 109 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ میتھیو ویٹ 46 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ طیب طاہر نے 46 گیندوں پر 65 رنز کی اننگز کھیلی۔ ملتان سلطانز کی طرف سے احسان اللہ نے 2 جبکہ انور علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ جواب میں کراچی کنگز سپن بولنگ کے سامنے ملتان سلطانز کے بلے باز بے بس نظر آئے۔ ملتان کی ٹیم 16.3 اوورز میں 101 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ محمد رضوان 29 اور شان مسعود 25 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹرز رہے۔ 41 رنز کی اوپننگ شراکت کے بعد وقفے سے وکٹیں گرتی گئیں۔ اور کھیلا اسے، یہ موقع ہے اور In the air should be surely. Yeah. Oh, Imad. کراچی کنگز کی طرف سے تبریز شمسی اور شعیب ملک نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اماد وسیم اور عاقف جاوید کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان سپر لیگ کے 16ویں میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا ٹاکرا لاہور میں ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پی ایس ایل 2023 میں دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلا میچ ہوگا۔ گزشتہ ایونٹس میں دونوں ٹیموں کے درمیان 15 میچ کھیلے گئے۔ اسلام آباد نے 9 جبکہ لاہور نے 6 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ قومی کھیل ہاکی کے فروغ کا عزم لیے لاہور قلندرز نے کرکٹ کے 2 لیجنڈز میں ہاکی کا دلچسپ مقابلہ کرا دیا۔ لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید اور پشاور زلمی کے صدر انضمام الحق کے درمیان ہاکی سے گیند اچھالنے کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ بعد میں لاہور قلندرز کے CEO سمین رانا اور کوچ پشاور زلمی نے بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہاکی کھیلی۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔
اور ناظرین، لاہور میں پاکستان سپر لیگ 8 کا پہلا ہی میچ ہاؤس فل ہو گیا ہے۔ ایونٹ کے 15ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 242 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 241 رن سکور کیے۔ لاہور قلندرز نے ہوم گراؤنڈ میں رواں ایونٹ کا یہ سب سے بڑا جبکہ PSL میں مجموعی طور پر تیسرا بڑا ٹوٹل بنایا۔ قلندرز کی جانب سے فخر زمان، عبداللہ شفیق اور سیمبلنگ نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے زلمی کے بالرز پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ فخر زمان نے 10 چھکے اور 3 چوکے لگاتے ہوئے 96 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق نے 75 رنز بنائے، انہوں نے 5 چھکے اور 5 چوکے لگائے۔ سیمبلنگ 47 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ کراؤڈ کو، لاہور کے لوگوں کو غالباً 6 رن ہوں گے، یہ غالباً 6 رن ہوں گے اور 6 ہی ہوئے۔ Really clever indeed. This will go all the way. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمونائزیشن کے سالانہ اجلاس میں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صوبائی کوارڈینیٹر سمیت گاوی، گیٹس فاؤنڈیشن، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس نوابزادہ شاہزین بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے لگائے جانے والے میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے مریضوں سے کیمپ میں فراہم کردہ طبی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ سعودی ویزا بایو اپلیکیشن کے استعمال سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ سعودی وزارت خارجہ کے حکام اور اعتماد آفس کے نمائندوں نے اپلیکیشن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال بھی عازمین حج کے لیے آن لائن فنگر پرنٹ بائیو میٹرک لازمی ہوگی۔ عازمین حج سعودی ویزا بایو نامی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بائیو میٹرک کر سکیں گے۔ عازمین حج اپنے اسمارٹ فون سے گھر بیٹھے سعودی ویزا بائیو میٹرک کر سکتے ہیں۔ موبائل کیمرے کی مدد سے پاکستانی پاسپورٹ سکین کرنا، سیلفی لینا اور فنگر پرنٹ سکین کرنا ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ ملک کے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ چائے درآمد کرنے کے حوالے سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی کی بین الاقوامی نمائش میں پاکستان کی تیار کردہ چائے کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔ تقریب میں کینیا کے وزیر زراعت میتھیکا لنٹروری اور ہائی کمشنر نے بھی شرکت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جشن بہاراں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جشن بہاراں لاہور میں 5 سے 12 مارچ اور فیصل آباد میں 4 سے 12 مارچ کے دوران منعقد کرنے کی تجویز ہے۔ جشن بہاراں میں کھیل، ثقافت، سیاحت، موسیقی، برڈ اینڈ پپٹ شو اور آتش بازی شامل ہوگی، جبکہ لاہور اور فیصل آباد میں میراتھن ریس اور سائیکلنگ کے مقابلے بھی ہوں گے۔ جشن بہاراں کی تقریبات میں 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے حوالے سے خصوصی تقریبات بھی شامل ہوں گی۔ مری میں میڈیا اور الیکشنز کے عنوان سے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی۔ UNDP اور الیکشن کمیشن کے حکام نے صحافت سے وابستہ لوگوں کی استعداد کار کو بڑھانے اور انتخابات کے دوران بروقت اور درست خبریں اپنے ناظرین کو دینے کے حوالے سے مختلف لیکچرز دیے گئے۔ PTV سمیت نجی چینلز کے صحافیوں کو تربیتی ورکشاپ کے دوران فیک نیوز کے خاتمے اور درپیش چیلنجز کے حوالے سے مختلف موضوعات پر تربیت فراہم کی گئی۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اور ناظرین، صحت مند بچے ہی کسی معاشرے کی ترقی کے ضامن ہیں۔ بچوں کو طبی سہولیات کی فراہمی میں سول ہسپتال کوئٹہ کا چلڈرن ایمرجنسی سینٹر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔
संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल कोयटा में बच्चों की देखभाल और मौसर इलाज के लिए 12 वार्ड्स और 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर बलूचिस्तान में जदीद सहूलियात से आरास्ता अपनी नौयत का पहला इदारा है, जिसमें बच्चों के लिए वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीनेशन समेत इंतहाई निगहदाश्त वार्ड और दीगर सहूलतें फराहम की जाती हैं। 3 साल के टाइम में हम तकरीबन अभी तक 2.5 लाख बच्चे जो है ट्रीट कर चुके हैं। यहाँ पे दिन में तकरीबन 300 से 400 बच्चे रिपोर्ट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेसिक लैब्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। 100% यहाँ पे तमाम बच्चों के लिए इमरजेंसी मेडिकेशन तमाम अवेलेबल है। हमारा सेटअप 24/7 जो है ना वो ऑपरेशनल रहता है। बच्चे सेहतमंद माशरे की अलामत समझे जाते हैं। चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर में महकमा सेहत बलूचिस्तान ने बच्चों में बढ़ते अमराज और उनके तदारुक के लिए मॉनिटरिंग का मौसर इंतजाम तरतीब दे रखा है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो सारे हमसे सेटिस्फाई होके जाएं। जितने भी आने वाले बच्चे होते हैं हम सबको दिल से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और बहुत अच्छी केयर दी जाती है। मुफ्त अदवायात की फराहमी समेत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी इमरजेंसी सेंटर की बेहतरी में अपना मुआविन किरदार अदा कर रहे हैं। सरकारी सतह पर बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त के साथ इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलियात में चिल्ड्रन इमरजेंसी भरपूर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। वालदैन भी इस खिदमात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, पतंगबाजी एक जानलेवा खेल बन चुका है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इस खेल के बायस मुतअद्दिद हादसात रोनुमा हो चुके हैं। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी इस रिपोर्ट में। एक वक्त था कि नीले आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगें एक खूबसूरत नजारा पेश करती थीं, लेकिन फिर बसंत के नाम पर धाती डोर के इस्तेमाल और हवाई फायरिंग से कई कीमती जानों का ज़या सामने आने लगा। रावलपिंडी में बसंत के नाम पर होने वाली फायरिंग और पतंगबाजी एक खातून समेत 3 इंसानी जानें निकल गई, जबकि 80 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ऐसे अनासर को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ थानों में 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए और पतंगबाजों और बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया। एक फैक्ट्री पकड़ी हमने, वहाँ से तकरीबन हमने 1250 पतंगे और उसके अलावा केमिकल डोर्स और जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसमें वो पेपर तकरीबन 17,500 जो है ना वो पेपर में हमने बरामद किया है। उन्हीं खेल को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। बात की आप यकीन माने में भी सिर्फ 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हैं और इंतहाई मुश्किल से तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम लगा है। रोड खाली थी लेकिन डोर गुटों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। 3-4 तक अब मैंने बाइक रोका है बाकायदा। अगर मैं ना रोक पाता या कुछ मसला होता तो आप यकीन माने मेरा गला कट चुका होता। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है ना कोई और एक्टिविटी है। साथ हुकूमत ने पाबंदी भी आयद की हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि हुकूमत की बात सुने। भाई का दोस्त था, वो छत से पतंग पकड़ते हुए नीचे गिरा और वो वहीं पे फोत हो गया। हमें चाहिए कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, फुटबॉल इस तरह की कोई खेल हम खेलें। इस खेल से मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। धाती डोर गले में फिरने के बायस कई हादसा सामने आए हैं। जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। कल भी मैंने 4 लमचुंगी में एक लड़के का काटा कटता हुए देखा है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक छतों से गिरने के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए, जिन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पतंगबाजी के इस खूनी खेल में इतनी जानें ज़ाया हुई हैं कि खुदा की पनाह। वालदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को हर सूरत इस खूनी खेल से दूर रखें। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कराची में ज़िया मोहिउद्दीन की याद में फेस्टिवल का इनाकाद हुआ। फेस्टिवल की तफसील जानेंगे आयशा आफरीन से। जब बात हो ज़बानो बयां और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की और जिक्र हो सदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म, स्टेज, थिएटर और आला पाई की मुकालमा निकारी का, तो सिर्फ एक ही शख्सियत हमारे जहनों में ताज़ा हो जाती है। वो हैं ज़िया मोहिउद्दीन। अदब हो या फन, ज़िया मोहिउद्दीन का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो शख्सियात जिन्होंने ज़िया मोहिउद्दीन को करीब से देखा और सुना, उन्होंने उनकी सदाकारी को उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए असासा करार दिया है। मुसलसल अपने आप को बिजी रखते थे और कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पर डिक्शन की क्लास खुद पढ़ाते थे। उनकी जो है ना ये ख़ास ताकीद थी कि वो मैं खुद करूँगा। उनके जैसा उर्दू बोलने वाला और अंग्रेज़ी बोलने वाला कोई पैदा हो ही नहीं सकता दोबारा से। और जिस तरह से वो अदब और मज़ा और वो चीज़ें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते थे, तो वो भी एक अमेजिंग चीज़ थी और उसको हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। नई नस्ल को फ़न के नए रुमूज से रोशनास कराने के लिए ज़िया मोहिउद्दीन ने 2005 में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी और आखिरी वक्त तक इससे वाबस्ता रहे। बहुत हार्ड वर्किंग भी थे,
مطلب اپنا کام جیسے اگر وہ اپنی کوئی چیز بھی کر رہے ہیں تو اس کی بھی اتنی دفعہ ریہرسل کرتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی ڈائریکٹر نہیں تھا. اور اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے شاگرد کون ہیں تو ان کو کام کو دیکھیے، ان کا لہجہ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ضیاء صاحب نے کیا کیا آپ کے لیے اور وائی اٹ از اے گریٹ لاس. ملک میں فنون لطیفہ کی تاریخ ضیاء محی الدین کے نام کے بغیر نامکمل ہے. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. ضیاء محی الدین صاحب کی زندگی کے اوراق کھولتے چلے جائیں تو ہمیں ہنرمندی کے کئی ادوار دکھائی دیں گے. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں 28ویں عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. اس مشاعرے میں ادب سے لگاؤ اور شاعری کا شوق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مشاعرے کے بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی. 28ویں عالمی مشاعرے میں علم و ادب اور شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے افراد اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جبکہ اس ادبی محفل کو سجانے کا سہرا کراچی کی معروف ادبی تنظیم ساکنان شہر قائد کے زیر انتظام رہا. اس مشاعرے میں معروف شاعر سحر انصاری، ناصرہ زبیری، قمر رضوی اور خواجہ رضی حیدر کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں اور بیرون ممالک سے آئے ہوئے شعراء نے اپنے کلام سنا کر محفل کو چار چاند لگا دیے اور شائقین سے بھرپور داد سمیٹی. شعلے آزمانا جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں. تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں. سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے بھی مشاعرے میں شرکت کی اور اسے شہر قائد کی فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا. MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کے علاوہ دیگر سیاسی شخصیات بھی مشاعرے میں شریک تھیں. شرکاء نے مشاعرے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات سے جہاں لوگوں میں ادبی شعور بیدار ہوتا ہے، وہیں نئے اور سینئر شعراء کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے. پورے دنیا سے جو ہے شعراء یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو سننے کا موقع ملا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگا ہے مجھے یہاں پر آ کر، اور میں کہتی ہوں کہ ایسے مشاعرے جو ہیں یہ ہونے چاہیے. شہر ہمارا کراچی ماشاءاللہ اس وقت تو جاگ رہا ہے اور یہ بہار کا موسم ہے تو یہ کراچی کی بہاریں ہیں. یہاں کے خوبصورت ماحول ہے، خوبصورت شاعری ہے اور بہت اچھے شاعر آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے شاعر آئے ہوئے ہیں. کراچی کی روایت ہے مشاعرے، اور جب یہ ہوتے ہیں تو ماحول بہت اچھا رہتا ہے، ساری ایک امن کا پیغام ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ادب سے رغبت اور شاعری سے لگاؤ قائم رکھنے کے لیے ایسی محفلیں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. کراچی کے شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مشاعرے میں شرکت کی اور یہاں آنے والے شعراء کی خوب حوصلہ افزائی کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ وہ اہل ادب ہیں اور ادب سے محبت کرنے والے ہیں. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. الحمرا آرٹ کونسل میں جاری 3 روزہ میلہ ادب کے رنگ بکھیرتے ہوئے ختم ہو گیا. رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم. لاہور ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے. اس شہر لاجواب کے لکھاریوں نے تخلیقی کاوشوں سے نہ صرف ادب کو نئی وسعتیں دیں بلکہ عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام بھی روشن کیا. لاہور کا 3 روزہ ادبی میلہ بھی انہی علمی و ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ ہے جس میں پاکستان اور پوری دنیا سے ادبی شخصیات نے علمی موتی بکھیرے. ادبی میلے کے آخری روز 25 سے زائد سیشنز ہوئے جس میں ملکی اور غیر ملکی اسکالرز، ادیبوں، دانشوروں نے اپنے تجربات، مشاہدات اور ادبی تخلیقات سے شرکاء کو محظوظ کیا. It's been fantastic. Yeah, it's the 10th anniversary and I've come for many of those 10 years and it's always intellectually stimulating and a really enjoyable experience. I think بہت ہی زبردست ایفرٹ ہے. رائٹرز ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ناولسٹ ہیں اور بہت ہی انسپریشنل سا ماحول ہے. یوں تو لٹریری فیسٹیول کا ہر سیشن ہی نرالا تھا، تاہم بے مثال امجد اسلام امجد، انارکلی، جہاں بات کی گلیاں سمیت دیگر اچھوتے موضوعات پر علمی بحث نے شرکاء کو اپنے سحر میں لیے رکھا. بڑی خوشی ہے کہ وہ کردار، وہ کتابیں جو ہمارے لٹریچر کو فارم کرتی ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اس میں. باقی ظاہر ہے ادب پہ کام کرنا، اس کو بڑھاوا دینا، ہم اپنی ایک شناخت کریٹ کرنا ہے اور اس پہ کام ہوتے رہنا چاہیے. یہ سیشن جو رکھے ہیں اس سے بہت سارے مطلب آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ چلا ہے، کون کون کے آرٹسٹ کیا کیا کام کر رہے ہیں، رائٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی. بہت سے جو لوگ ہیں ان سے ملنے کا، ان کو سننے کا موقع ملا ہے. موسیقی نے ادبی میلے کو 4 چاند لگا دیے اور مال روڈ کی فضا خوبصورت نغموں اور دھنوں سے گونجتی رہی. ادبی میلے میں ہر سال کی طرح ملکی مندوبین نے شرکت کر کے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کیا ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور.
اور ناظرین اب چلتے ہیں وادی کشمیر، جہاں بہار کی آمد ہے، پہاڑوں پر برف پگھلنے لگی ہے اور سبزے نے ایک بار پھر قدم جمانا شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ آزاد کشمیر میں موسم سرما اپنی بساط لپیٹ رہا ہے، پہاڑوں پر برف پگھل رہی ہے، ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی فراوانیاں ہو رہی ہیں اور کھیت کھلیانوں میں ہریالی اترنے لگی ہے۔ چٹختی کلیاں، کھلتے پھول اور پھولی سرسوں، یہ سب آثار ہیں آمد بہار کے۔ خاص قسم کی خوشبو پھولوں کی محسوس کی جاتی ہے اور ایک ایسی خوشبو ہے جو انسانی جسم کے اندر جان پیدا کر دیتی ہے۔ موسم کھلتے ہی انسانی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، رکی زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہونے لگتی ہے، ہر طرف چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے ادھورے کام مکمل کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو ونٹر کی لیتھارجی اور جو ونٹر کی لیزینس ہے وہ ختم ہونے لگی، جو اسپرنگ سیزن ہوتا ہے اس میں ایک الگ قسم کی ویو ہوتی ہے جو بہت انرجیٹک قسم کی ویو ہوتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور جانور بھی موسم بہار کی آمد پر نہال نظر آتے ہیں۔ کشمیر میں آمد بہار کے ساتھ ہی معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ نئی امید، نئی ترنگ اور نئی امنگ کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹنے لگتے ہیں اور زندگی مسکرانے لگتی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مجھوئی، جیلم ویلی، ضلع مظفر آباد۔ مشرق وسطیٰ میں تشدد کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات اردن میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں فلسطین اور اسرائیل کے اعلیٰ حکام شرکت کر رہے ہیں۔ بحر احمر کے ساحلی شہر عقبہ میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور مصر کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اردن کے حکام کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد اسرائیل کو یک طرفہ کارروائیوں سے روکنا اور امن عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ رواں سال میں اسرائیلی جارحیت سے اب تک 62 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال فلسطین کے لیے خون آلود ثابت ہوا ہے، جس میں صہیونی فورسز نے 20 بچوں سمیت 171 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ ادھر اٹلی کے جنوبی سمندری علاقے میں پناہ گزینوں کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، جس سے 43 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اٹلی کے سرکاری ریڈیو کے مطابق کلابریا کے علاقے میں کوسٹ گارڈز نے ہلاک ہونے والے پناہ گزینوں کی لاشیں نکال لی ہیں۔ حکام کے مطابق کوسٹ گارڈز کی بروقت امدادی کارروائیوں سے 80 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ کشتی میں 120 سے زیادہ پناہ گزین سوار تھے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان ڈر لین نے حادثے کے بعد پناہ گزینوں کے قوانین میں اصلاحات پر زور دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں دونوں ملکوں کی افواج کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے گولہ بارود کے ڈپو، جنگجوؤں اور فوجی ساز و سامان کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی حملوں کو پسپا کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ کوپیانسک اور کراسنی لیمان میں یوکرین کی مسلح افواج اور فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شام اور رات کے اوقات میں جزوی طور پر موسم ابرآلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے جمعرات کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ بارانی علاقوں میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیہ کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام، گوپس اور استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب چند بڑے شہروں کی اگر موسم کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد کا 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 20، پشاور 11 اور کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। मौसम की इस रिपोर्ट के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और नाजिया कमल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।